نے پہلے بھی آپ کو بتایا بہت اہم موضوع ہے اجتہاد کی ضرورت و اہمیت۔ شاہ صاحب یہ بتائیے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اجتہاد رکا ہوا ہے، اگر اجتہاد کا عمل رکتا نہ تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا، آپ کیا کہیں گے؟ دور حاضر میں جن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اجتہاد رکا ہوا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام، مفتی حضرات دائرۃ التحقیق میں تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کے اندر بھی سینکڑوں فائلیں پڑی ہوئی ہیں جن پہ علماء کرام نے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان آراء کو فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کئی ایسے ادارے ہیں، پھر نجی طور پر مدارس کے اپنے ادارے ہیں، دائرۃ التحقیق ہیں، جی، اچھا وہ کام کر رہے ہیں، مگر جب ان کی تحقیقات کو مثلا ایک تاکہ نسیاں میں رکھا ہوا ہے، اب پذیرہ ہی نہیں ملتی، کوئی اس کو فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی تنفیذ کوئی نہیں کرتا، نافذ نہیں کرتا، تو صرف ایک جو مطلب دماغ سوزی ہے یا محنت ہے، اس محنت کو جب تک معاشرے میں وہ اثر نفوذ نہیں ہوتا، نافذ نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی سامنے اس کا اثر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید دور حاضر کے علماء جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، یعنی جو علماء صحیح معنوں میں جید علماء جیسے شرائط کے ساتھ سارے اسکالرز نکاح ہے، حالانکہ جو بھی علماء کی تحقیقات کے ادارے ہیں مدارس کی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک، الحمدللہ اس میں دور حاضر کے سب مسائل پر علماء نے قلم اٹھایا ہے اور اپنی تحقیقات پیش کی ہیں، اور بڑی جو میں سمجھتا ہوں امید افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض جگہ پہ انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ علماء نے اجتماعی اجتہاد کے لیے مفتیان کرام کے بورڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، جو آپس میں باقاعدہ مذاکرے کے ذریعے، جیسا کہ فقہ حنفی کی تاریخ میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی 40 علماء کا بورڈ قائم کیا تھا۔ وہ اکیلے مسئلہ جو ہے نا استنباط نہیں فرماتے تھے، ایک مسئلے کا استنباط کرتے تھے، 40 علماء اپنے وقت کے اجلہ فقہا کے سامنے اس مسئلے پر ہفتہ دو ہفتے بحث ہوتی تھی، پوری طرح اس کے اطراف جوانب پر، اس کے نفسیاتی اثرات پر، معاشرتی اثرات پر پوری بحث ہوتی تھی، اور 40 علماء کی متفقہ رائے کے بعد اس کو امام محمد بن حسن شیبانی جو ہے وہ اس کو اپنے ظاہر و روایہ میں نقل فرماتے تھے، جو مشہور فقہ حنفی کی تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج گئے گزرے دور میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ آج حکومتوں کی کوئی سرپرستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کی کاوشیں، اسکالرز کی کاوشیں بہت ہی امید افزا ہیں۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں بینکنگ ہو، مضاربہ کا مسئلہ ہو، یا تکافل انشورنس کی صورت ہو، یا اور بھی مسائل ہیں، سب پہ کام ہو رہا ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کام کو کوئی پذیرائی دی جائے۔ کوئی ملکوں میں 55 ممالک ہیں، اس سے کوئی رہنمائی لے اور آگے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا